آپ بات کریں آپ. وعلیکم السلام جناب. میرا سوال یہ ہے جی جناب. میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ جو عمری لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام اور بی بی شہر بانو کا نکاح عمر نے پڑھایا تھا. نہیں اس کی کوئی حدیث دکھاؤ عمر نے نا. پڑھایا تھا. کیا یہ سچ ہے؟ بکواس. نہیں بکواس. عمر نے پڑھایا تھا. کوئی ایسی کوئی جھوٹی بات پتہ نہیں کہا اس سے آپ نے سنا ہے. اوکے اچھا بات ہے جھوٹی. ہاں اس کی کوئی دلیل نہیں. اچھا. اور دوسرا یہ سوال ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو حضرت علی اور جو معاویہ کے مطلب بیچ میں جو جنگ ہوئی تھی وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ قرآن میں ایک آیت ہے کہ جب دو مومنوں کی آپس میں جھگڑا ہو جائے تو ان میں صلح کرا دو. تو پھر اس پہ کوئی روشنی ڈالی. اس پہ کیا روشنی ڈال دو بھائی. تو وہ کہتے ہیں کہ پھر اس کا اس سے کیا تعلق. اس میں یہ علامہ صاحب میں ہیزیٹیٹ اسی لیے ہو رہا ہوں کہ میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں اور 3 سال سے میں آپ کے پیچھے تھا کہ آپ سے بات بھائی آپ کے سوال کا کوئی مطلب بنے نا تو ہم جواب دیں. دو مومنوں کا آپس میں لڑائی ہو تو صلح کراؤ, اچھی بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑائی ہو جائے معاویہ سے, نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑائی اگر معاویہ سے ہو جائے تو آپ کس کے ساتھ دیں گے؟ ہم تو یہی کہیں گے کہ ساتھ دیں گے. آپ تو یہ تو نہیں کہیں گے نا کہ دو مومنوں کا ہم ساتھ دیتے ہیں. یہ تو نہیں کہیں گے نا کہ دو مومن ان کا آپس میں صلح کراؤ. ہاں یہی کہیں گے. نہیں بھائی بالکل نہیں. اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑائی ہو جائے معاویہ سے, آپ ان کی صلح کرائیں گے یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیں گے؟ بالکل ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم. اچھی بات ہے. اب سن لیجئے ہم آپ کا جواب دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا بھائی؟ ہم آپ کا جواب دیتے ہیں, ابھی جواب دیتے ہیں. کتاب میں لا دوں. یہ کتاب ہے سنن اللہ یاری, سنن ابن ماجہ, سنن ابن ماجہ. اچھا اوپر والا کیمرہ سے کام نہیں کر رہا. میں آپ کو اسکین دکھاتا ہوں, ایک منٹ اسکین دکھاتا ہوں. کتاب لانا ابھی جو ہے فضول رہا, کیونکہ میں نے آج کچھ یہاں پہ تبدیلیاں لائی ہیں, اس لیے کیمرہ ڈسکنیکٹ کیا تھا, اس کو بھی دوبارہ لگایا نہیں. اچھا یہ کتاب ہے عزیزو سنن ابن ماجہ, چاپ دار الفکر بیروت لبنان سنہ 2003. یہاں پہ صفحہ نمبر 54 حدیث نمبر 145. زید بن ارقم روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, کن سے خطاب ہو کر؟ علی و فاطمہ والحسن والحسین علیہم السلام. ان سے خطاب کر کے فرمایا, انا سلم لمن سالمتم و حرب لمن حاربتم. جو شخص آپ سے لڑے میں ان کے خلاف حرب ہوں. میں ان کے خلاف حرب ہوں. حرب کس کو بولتے ہیں؟ حرب مصدر ہے. حمل المصدر علی الذات تدل علی المبالغہ. میں ان کے ساتھ نہایت شدید جنگ میں ہوں, یعنی آپ سے جنگ کرنا مجھ سے جنگ کرنے کے مترادف ہے. اس حدیث کی اسانید بہت زیادہ ہیں. اب بہت سارے محدثین نے اس کو روایت کیا ہے. اچھا ابن ابی شیبہ نے المصنف والآثار میں روایت کیا ہے, مستدرک نے, حاکم نے مستدرک میں روایت کیا ہے, اللہ آپ کا بھلا کرے. ترمذی نے اپنے سنن میں روایت کیا ہے. بزار نے اپنے اس میں روایت کیا ہے, بزار کا جو مسند ہے البحر الزخار فی مسند البزار, اس کو میں روایت کیا ہے. طبرانی نے معجم صغیر میں روایت کیا ہے. اچھا اس کے علاوہ میں اللہ آپ کا بھلا, اس کے علاوہ اس کی تصحیح دیکھیں. یہ کتاب الاحسان فی تقریب صحیح ابن حبان, صحیح ابن حبان ہے, یہ مجلد اول ہے. اس میں مقدمے میں فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا شَرْطُنَا فِي نَقْلِ مَا أَوْدَعْنَاهُ فِي كِتَابِنَا هَذَا مِنَ السُّنَنِ فَأَنَّا لَمْ نَحْتَجَّ فِيهِ إِلَّا بِحَدِيثٍ اجْتَمَعَ فِي كُلِّ شَيْءٍ مِنْ رُوَاتِهِ 5 أشياء. اس حدیث میں ہم نے ایسی کوئی حدیث نہیں لایا, اس کتاب میں کوئی ایسی حدیث نہیں لایا مگر یہ کہ اس کے ہر فرد میں, ہر راوی میں یہ صفات ہیں. العدالہ, سب عادل ہیں.
سب صادق القول ہیں اور حدیث میں صادق القول میں ہونے میں مشہور ہیں، عاقل ہیں، عالم ہیں، المتعری خبر ہو عن التدلیس، وہ تدلیس بھی نہیں کرتے. یعنی ذمہ لیا ہے کہ ہم ہر حدیث میں 5 صفت ہے، ہر راوی میں 5 صفت ہے، عادل ہے، صادق ہے، عاقل ہے، عالم ہے، اور تدلیس بھی نہیں کرتا. ٹھیک ہے نا. صحیح ابن حبان، یعنی ذمہ لیا کہ اس کے سب احادیث صحیح ہے. اچھا، اسی صحیح ابن حبان میں ملاحظہ فرمائیں مجلد 15 میں یہاں پر ذکر بیان محبت المصطفیٰ مقرونۃ بمحبت فاطمہ والحسن والحسین وکذلک بغضهم. زید بن ارقم سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا حرب لمن حاربکم وسلم لمن سالمکم. جو آپ لوگوں سے لڑے وہ مجھ سے لڑائی کرتا ہے، مجھ سے لڑائی کرتا ہے. تو پھر جو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام سے لڑے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑائی کرتا ہے. ٹھیک ہے نا، لڑائی کرتا ہے. اور کیونکہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے نفس نفیس ہیں. اور جناب بات صحیح ہے بھائی. یہ شاید ان کا فون کٹ گیا. ایک فون اور لیتے ہیں پھر آپ سے خداحافظی کرتے ہیں آپ سب سے. جی جناب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب، مجھے آپ کا جواب مل گیا ہے جو آپ نے بتایا، جو میں نے پوچھا تھا معاویہ اور مولا علی کے درمیان میں. اچھا اور جناب جی بس آپ مجھے یہ پلیز مجھے یہ بتا دیں آپ کہ یہ جو عمری کہتے ہیں کہ کافی ہے جواب مل گیا تو کافی ہے، باقی دوسروں کو نوبت دینا بھائی. اچھا السلام علیکم، بات کریں بھائی. وعلیکم السلام. یا علی مدد. یا علی مدد. مولا علی علیہ السلام مدد. آغا صاحب میرا ایک سوال تھا. میں وسیم عباس بات کر رہا ہوں لاکھانہ سے. جی میرے بھائی حکم کریں. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ آغا صاحب کہ آپ ایسا کام کر رہے ہیں کہ جماعت عمریہ کو ہم جواب دے پائیں. اس کے تقریباً کتنے اختلافات ہیں جو ہمیں وہ سوال کر کے لاجواب کرتے تھے، لیکن آپ کے ویڈیوز سن کر احساس ہوا کہ آپ بڑا کام کر رہے ہیں. چلے اچھی بات ہے، خدا کا شکر ہے. اور حکم. سوال تھا کہ جو یہ ملا انجینئر تھا جماعت عمری کا، جو مولانا انجینئر تھا، تو اس کا سوال تھا کہ جو ابو بکر، عمر یعنی یا عثمان بھاگے تھے جنگ احد سے، تو وہ بھاگ گئے تھے. تو یہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ بھاگ گئے تھے، ٹھیک ہے، یہ ہم بھی مان رہے ہیں کہ وہ بھاگ گئے تھے. پھر اللہ نے سورہ آل عمران میں 155 آیت میں اس کا جواب فرمایا ہے کہ جو اس کا جواب یہ ہے. دیکھیں عزیز، عفو 2 قسم کی ہوتی ہیں. اس کی تفصیل ہے. ابھی مجھے سر میں بھی کچھ درد ہو گیا، برنامہ بھی طویل، پروگرام بھی طویل ہو گیا، میں اس کا جواب تفصیل سے نہیں دیتا، حوالے بعد میں دکھاؤں. عفو 2 قسمیں کی ہوتی ہیں. ایک عفو ہوتا ہے بمعنی تاخیر العذاب، کہ عذاب کو فوری نازل نہیں کیا جاتا. ایک عفو کا یہ مطلب ہے، سمجھ میں آ رہی نا. اور ایک عفو ہے کہ واقعاً بخشش ہو جاتی ہے. ہاں، ایک عفو وہ جو واقعاً بخشش ہوتی ہے، مغفرت ہوتی ہے، وہ اس کی نشانی یہ ہے کہ توبہ کے ساتھ ہوتا ہے. توبہ کے ساتھ ہوتا ہے. جو لوگ جنگ احد میں بھاگ گئے تھے تو اس کے متعلق کئی آیات ہیں قرآن مجید میں، ابھی میں آپ کو بتاؤں گا پھر انشاءاللہ. یہ تو بہت بات ہے، تفصیل ہے اس کی، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اجازت دیں بات کرنے. آپ خاموش رہیں بھائی، آپ بات کرنے کی اجازت دیں. قرآن کی کئی آیات ہیں، اس میں آیت یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اسی لیے کہ تاکہ تاریخ کے لیے ثابت ہو جائے کہ کون لوگ ایماندار ہیں اور کون لوگ بے ایمان ہیں، میں نے یہ احد میں جو آپ کو شکست دلائی ہے، جو آپ کو شکست ہوئی ہے، یہ ایک امتحان کے طور پر میں اسی لیے لے کے آیا ہوں تاکہ پتہ چل جائے کہ ایماندار کون ہے اور بے ایمان کون ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ فرمایا. تو یہ بجائے خود کہ بعد میں عفو ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، تو تاریخ کے لیے قرآن نے جو میزان اور جو ترازو اور جو میجرمنٹ کا جو آلہ بنایا ہے وہ یہی ہے کہ جنگ احد میں جو بھاگ گئے تھے ان کی بے ایمانی ثابت ہے. یہ قرآن کی آیات ہیں. ابھی وہ آیت مجھے بخار بھی ہے، مجھے پہلے ہم حسب تم پہلے ابھی وہ آیت میں بعد میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا آپ کو تفصیل کے ساتھ.
لیکن ابھی جو جی یہ جی آقا کہتے ہیں صاحب کہ ایک اور اجازت دیں بھائی بات کرنے دیں نا، کتنی دفعہ کہہ دوں کہ مجھے بات کرنے دیں. اب جہاں تک عفو کی تعلق ہے، عفو کا شرط یہ ہے تو اگر توبے کے ساتھ ہو، طلب مغفرت کے ساتھ ہو، اور اللہ کی جانب سے عفو یقینی ہے، وہ بخشش ہو جاتی ہے اس سے. لیکن قرآن میں بہت سارے ایسے عفو ہیں جو بنی اسرائیل سے کہہ دیا کہ ہم نے آپ کو عفو کر دیا. اس کا عفو یہ تھا کہ ابھی عذاب نازل نہیں ہوا. اس عفو کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تعجیل عذاب نہیں ہے، ابھی فوراً عذاب نہیں ہے. بنی اسرائیل پر مثلا پہاڑ اٹھایا گیا تھا نا، پہاڑ ان کے اوپر چڑھا دیا تھا، پہاڑ گر جائے گا. انہوں نے فوراً ان سے وہ کیا کیا تھا، انہوں نے تعہد دیا تھا کہ ہم وعدہ کرتے ہیں، پھر وہ عذاب اٹھ گیا تھا. لیکن یہ ان سے نہیں کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے، یہ تاخیر عذاب فی الحال جو ہے ان سے عفو کیا گیا ہے. تو اس کی جواب یہ ہے کہ اگر یہ ثابت کرتے ہیں جماعت مخالفین کہ صحابہ نے توبہ کیا ہے، عمر نے بھاگ کر توبہ کیا ہے، ابو بکر نے بھاگ کر توبہ کیا ہے، عثمان نے بھاگ کر توبہ کیا ہے، وہ توبہ ہمیں دکھائیں کہ کہاں پہ انہوں نے توبہ کیا ہے. اگر یہ توبہ کے ساتھ کیا ہو تو اس کی عفو ہے. لیکن وَإِلَّا قرآن مجید نے بتایا کہ جو لوگ بہت سے بھاگ گئے ہیں یہ بدبخت ہیں، اور یہ جو ہیں ان کی جو عفو کی گئی ہے، یہ عفو عدم تعجیل عذاب ہے، یعنی تاخیر عذاب ہے، نہ اس معنی کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا. اب اس کی تفصیل انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آئندہ جا کر کبھی اس موضوع پہ بات کریں گے نہایت تفصیل کے ساتھ، ٹھیک ہے نا؟ اور حکم کرو. جی جی آقا صاحب، آپ کی بڑی مہربانی. اس حوالے سے آپ تفصیل سے یہ جو ہے نا آیت کو تفسیر کے حوالے سے بتا دیجیے گا اگلے ویڈیو میں. اور دوسرا سوال یہ تھا کہ جب آپ نہیں نے بس بات کی کافی ہے کہ کافی ہے قرآن کے کافی ہے حوالے کافی ہے کافی ہے، اتنا ہی کافی ہے بھائی، دو اور مزید سوال نہیں. اور تو اس کے آپ کے سوالوں کی تو کوئی انتہا تو نہیں ہے، اس کے بعد مزید سوال ہے. اچھا